بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مستانی کی قلندرانی تربیت کی وجہ سے میں ملازمت چھوڑ چکا تھا۔ جہاں تک گھر کا تعلق تھا وہاں صرف میرا ایک باپ تھا، وہ بھی کسی بیوہ کے چکر میں پڑ کر اسی کا ہو گیا تھا۔ اب اس دنیا میں میرا ساتھی، میرا مونس و غمخوار جو کچھ بھی تھا وہ مستانی کی ذات تھی۔ میں نے کلی طور سے خود کو مستانی کے سپرد کر دیا تھا، اور مستانی نے بھی مجھے راہ حق کا مسافر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر نگاہ کرم نہیں ڈالی تھی۔ بس میں خود ہی کثرت سے نفلیں ادا کرنے لگا تھا۔ البتہ وہ مجھے ہمیشہ نفس پر قابو پانے کی نصیحت کرتی تھی۔ بابا جی رات کو بھی کوٹھڑی کے باہر رہتے تھے۔ میں انہیں دن میں کبھی کبھی مستانی کی غیر موجودگی میں کوٹھڑی کے اندر ضرورت کی کوئی چیز لینے کی خاطر آتے دیکھتا تھا، ورنہ وہ سارا وقت کوٹھڑی کے باہر ببول کے ایک درخت کے نیچے گزارتے تھے۔ مستانی مجھ سے بہت ہی کم بات کیا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی کوئی فالتو بات نہیں کی۔ کبھی کبھی وہ شہر میں گزرے ہوئے کسی خاص واقعے کا ذکر کرتی اور میرے نفس کا جائزہ لیتی۔ میں بھی اس سے بہت کم بات کرتا تھا، اور میرے پاس تو ویسے بھی کوئی موضوع نہیں تھا، کیونکہ مجھے شہر سے نکلے ہوئے کئی ماہ و سال گزر چکے تھے۔ میرا لباس بوسیدہ ہو چلا تھا، سر کے بال اور داڑھی بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ جب میرا دل چاہتا تالاب کے کنارے لباس پہنے ہی پہنے نہا لیا کرتا تھا۔ اس طرح تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مستانی مجھ سے بولی، خان، کامل یکسوئی کے لیے تم اللہ کا ورد کیا کرو۔ شاید تم نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کو سلانے کی خاطر اللہ کا ورد کرتی ہیں، اور بے چین بچہ اس ورد کے اثر سے بہت جلد مکمل سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اس نام کی برکت سے ہر شے کو قرار آ جاتا ہے۔ تمہارا بھی منتشر ذہن جم جائے گا، خیالات کی یلغار رک جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ مستانی نے مجھے طریقہ بتایا اور میں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر بیٹھ کر اللہ کا ورد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس ورد کے شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد حرکت پذیر اشیاء ساکن ہونے لگتی ہیں۔ پھر جوں جوں دن گزرتے گئے اس ورد کی تاثیر نمایاں ہوتی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ اللہ کے ورد کے ساتھ ہی تمام اشیاء ساکن ہو جاتی تھیں، حتیٰ کہ ہلتے ہوئے درخت اور چلتی ہوئی بلیاں بھی رک جاتی تھیں۔ میرے دماغ کے ہر گوشے میں یہی آواز سما جاتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں کوئی اور تصور نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی اس حیرت انگیز تاثیر سے میں نہ صرف حیران تھا بلکہ خوش بھی تھا۔ اس کی تاثیر کو مزید نمایاں کرنے کی خاطر میں زیادہ سے زیادہ وقت بے وقت اب جب دل چاہتا اللہ کرنے لگتا۔ کبھی کبھی میں کوٹھڑی کے باہر بھی آ جاتا اور کسی درخت یا جھاڑی کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دیتا۔ بعض دفعہ اڑتے ہوئے پرندے بھی دم ساتھ کر بیٹھ جاتے جیسے ان میں جان نہ ہو۔ اس دوران مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہتا، میں ماحول سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ پرندے میرے سامنے زمین پر دم سادے بیٹھے تھے، ہر شے ساکت تھی کہ اچانک مجھے اپنی آواز گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زبان لڑکھڑانے لگی، جبڑا کھینچنے لگا، اور پھر آواز بیٹھتی چلی گئی۔ اس صورتحال سے میں سخت پریشان ہو گیا۔ ابھی میں کچھ سوچنے سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک ننگ دھڑنگ شخص بھبوت سے میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ میں حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ شخص کہاں سے اور کیوں آ گیا۔ اس کی عمر مشکل سے 35-40 سال ہوگی۔ جسم نہایت ہی گھٹا ہوا، سر کے تمام بال کٹے ہوئے، صرف سر کے درمیان میں بالوں کی ایک موٹی سی لٹ تھی جو کہ خم کھاتی ہوئی پیچھے کی جانب چلی گئی تھی۔ پیشانی پر 3 سرخ لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کے پورے جسم پر صرف ایک سرخ رنگ کی لنگوٹ تھی۔ گلے میں موتیوں کی لمبی سی مالا پڑی ہوئی تھی، اور ایک ایسی ہی مالا اس کے دائیں ہاتھ میں تھی جس کے دانوں پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ کہو مہاراجا، کیا حال ہے؟
اس نے شرارت آمیز تبسم سے پوچھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے میں منہ کھولنا چاہا لیکن میرا منہ بند تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پرندے اپنی جگہ سے اڑ گئے اور درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ میری ناکامی پر اس نے ایک فلک شگاف کہکہا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے مہاراج، آپ بول نہیں رہے؟ اس کے اس طنز پر میں تلملا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا مجھے سفید ریش بزرگ دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، پدھاریے مہاراج پدھاریے، آج آپ ادھر کیسے نکل آئے؟ آیا تو میں آپ ہی سے ملنے تھا، اس شخص نے جواب دیا، لیکن اس بالک کی شرارت دیکھ کر رک گیا۔ پرندوں کو ستا رہا تھا۔ ابھی بچہ ہے، آپ کی سرزنش ہی کافی ہے۔ سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آستانے کی طرف چل دیے اور میری قوت گویائی لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سہما سہما اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر ببول کے درخت کے نیچے کھڑا سفید ریش بزرگ سے کہہ رہا تھا، بابا جی آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر میری شکتی دان جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے آپ سے پریم ہے، بے انتہا پریم۔ بھائی ہمیں تمہاری دوستی اور محبت کا اعتراف ہے۔ سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر اس دوستی کو پریم کے بندھن سے جیون بھر کے لیے اٹوٹ کر لیجئے نا۔ اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ سکھ، بابا جی نے قدر سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم بھگوان کے کیسے سیوک ہو؟ سکھ دیو نے زبردست طنز کیا، تمہیں اپنی بیٹی پر اختیار نہیں؟ اس دنیا میں کسی کو کسی پر اختیار نہیں ہے۔ بابا جی نے نہایت تحمل سے جواب دیا، مختار کل تو صرف ایک ہی ذات ہے۔ انسان تو پھر بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنی خواہشوں کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اسے یہ حق کس نے دیا؟ سکھ دیو نے برجستہ پوچھا۔ اللہ نے، بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، سکھ دیو کھسیانہ ہو کر بولا، آپ کو اپنی بیٹی پر تو اختیار حاصل ہے، اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو تمہیں اتنی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ بابا جی نے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں۔ سکھ دیو سوچ کر بولا کہ دو طاقتیں ایک ہو جائیں تو اچھا ہے، اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو ایسا ضرور ہو جائے گا۔ بابا جی نے دائیں ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اور اگر اس کو منظور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوکرا کون ہے؟ اچانک سکھ دیو نے میرے بارے میں پوچھا۔ اللہ کا بندہ ہے، بابا جی نے حسب عادت مسکرا کر جواب دیا۔ میرا مطلب ہے اس جگہ اس کا کیا کام؟ سکھ دیو نے قدر تجسس سے پوچھا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر ہر جاندار کو چلنے پھرنے کا حق ہے، بابا جی نے جواب دیا۔ گیانی معلوم ہوتا ہے، سکھ دیو پیشانی پر لکیریں ڈال کر بولا۔ پھر قدر پریشانی سے پوچھا، آپ کا چیلا تو نہیں ہے؟ میرا چیلا تو صرف تم ہو، بابا جی نے روکھے لہجے میں کہا۔ جب ہی تو میں آپ کے چرنوں میں جیون گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی کے پیروں میں جھک گیا، لیکن بابا جی نے فوراً اسے کاندھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑے کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہو؟ آپ مجھے نراش کر رہے ہیں، وہ معنی خیز انداز سے بولا۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ وہ قدم نہ چھونے پر شکایت کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے سکھ دیو، بابا جی نے اسے سمجھایا۔ تم نے مجھ سے جس چیز کی تمنا کی ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سکھ دیو نے اس کے بعد کے جواب میں 2-3 بار اپنے سر کو اقرار کے انداز میں ہلایا، جیسے بابا جی کی بات کی تائید کر رہا ہو۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چل دیا۔ اس کا رخ معصوم شاہ ماکوڑا کی پہاڑی کی طرف تھا۔ رات کو جب مستانی آئی تو میں نے اس سے سکھ دیو کا تذکرہ کیا، لیکن مستانی نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ شاید بابا جی نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ مستانی نے مجھ سے کہا، خان، اس دنیا میں باطل قوتیں بھی ہیں جو کمزور انسانوں کو ستاتی رہتی ہیں، ان کا تدارک کرنا اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے۔ لیکن یہ سکھ دیو کون ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ مستانی نے میرے الفاظ کو دہرایا، پھر لاپرواہی سے بولی، یہ وہی ہے جس نے تمہاری خالہ زاد بہن پر ہنومان کو مسلط کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ ماضی کا پورا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل پر سکھ دیو کی ماورائی طاقت کا رعب سا چھا گیا۔ میرے سامنے دن والے سکھ دیو کی شکل ابھر آئی،
جس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ میں سکھدیو کے بارے میں جتنا بھی سوچتا اس کا رعب مجھ پر غالب آتا جاتا تھا۔ در حقیقت مستانی تک پہنچنے کا بہانہ بھی اسی سکھدیو کی حرکت تھی۔ اس نے میری خالہ زاد بہن پر ایک بدروح کو مسلط کر دیا تھا۔ اتفاقاً میری ملاقات مستانی سے ہو گئی۔ اس نے میری بہن کو ان بدروحوں سے نجات دلا دی تھی، اور پھر میں بھی روحوں کو تابع کرنے کے شوق میں مستانی کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر میں اپنا مقصد بھول گیا اور مستانی کا بے دام غلام بن کر رہ گیا تھا۔ اب جب کہ مستانی نے یہ انکشاف کیا کہ یہ وہی سکھدیو ہے، تو میرا سویا ہوا شوق ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ میں نے بے قراری سے مستانی کو مخاطب کیا، تم جانتی ہو میں تم تک؟ ہاں میں جانتی ہوں، مستانی نے میری بات کاٹ کر کہا، لیکن یاد رکھو خان، ہم سب منشائے الہی کے تابع ہیں، ہم اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سکھدیو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، سکھدیو؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، وہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خلا میں گھورتی ہوئی بولی، وہ اپنی تقدیر کا لکھا ہوا پورا کر رہا ہے، میں بھی اپنی تقدیر کا لکھا پورا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ میری بات سن کر مستانی زور سے ہنسی اور پھر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تقدیر اس طرح نہیں بدلا کرتی، تم مجھے روحوں کو تابع کرنا سکھا دو، پھر میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا۔ میں نے اسی طرح ضد سے کہا، روحوں کو تابع کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، مستانی نے مجھے سمجھایا، لیکن پہلے تم اپنی روح کا عرفان تو حاصل کر لو۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری روح میرے قابو میں نہیں ہے؟ ہاں، تمہاری روح تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ مستانی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، تم اپنے جسم کے تابع ہو، اور تمہارا جسم تمہاری روح کا لباس ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا، روح تو جسم کے اندر رہتی ہے، اگر تمہاری بات کو صحیح مان لیا جائے۔ وہ بولی، تو پھر بتاؤ، سکھدیو تمہارے سامنے اچانک کیسے آ گیا؟ کیا تم نے اسے کسی راستے سے آتے دیکھا تھا؟ میں نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اسے اپنی روح پر قابو حاصل ہے۔ مستانی نے مجھے سمجھایا، وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ مستانی کے اس انکشاف نے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا۔ میں چند لمحے سکھدیو کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچھا مجھے بتاؤ، میں کس طرح اپنی روح سے کام لے سکتا ہوں؟ میں نے بڑے ہی جوش سے پوچھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو دھو کر صاف کر لیا جائے، مستانی بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جس طرح مادی چیزوں پر میل چڑھ جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہیں، یہی حال روح کا ہے، مستانی نے بتایا۔ جب تک اسے بھی نہ دھو لیا جائے وہ بھاری رہتی ہے، اور بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ گوشت پوست کا جسم روح کا لباس ہے، ایسا لباس جس کو بندہ جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے، اور دھلنے کے بعد روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ میں نے ششو پنج سے کہا، ہاں، دھلنے کے بعد روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ مستانی نے میری تائید کی، اور جب چاہے وہ لباس اتار کر جہاں اس کا دل چاہے جا سکتی ہے۔ لیکن اسے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مستانی نے سنجیدگی سے کہا، حق تعالیٰ کو عاجزی و انکساری حد درجہ پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے حضور میں عاجزی و انکساری سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا رحم نازل ہو جاتا ہے، اور بندے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جس طرح میل کو صابن کاٹ دیتا ہے۔ پھر والہانہ انداز سے بولی، میرا محبوب توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا طریقہ؟ مستانی نے مجھے طریقہ بتانے کے بعد کہا کہ جب تمہیں اللہ کے ورد کے ساتھ کامل یکسوئی حاصل ہو جائے تو حق تعالیٰ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کرو، اس سے درگزر اور معافی کی التجا کرو۔ اس طرح سے نفس صاف اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ توبہ قبول کر لی گئی ہے، غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خان، تمہیں ہر بات کی جستجو رہتی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر سمجھاتے ہوئے کہا، جب تمہارا نفس پاک ہو جائے گا، روح منور ہو جائے گی، تو وجود الہی کا احساس ہوگا، اور یہی تمہاری توبہ قبول ہونے کی نشانی ہوگی۔ اتنا کہہ کر مستانی چلی گئی۔ میں کچھ دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، اور پھر اللہ 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 کا ورد میری زبان پر جاری ہو گیا۔
مستانی نے مجھے خاص طریقے سے اللہ کا ورد کرنے اور سجدہ شکر بجا لانے کو کہا تھا۔ میں نے اس طریقے پر عمل کیا۔ یقین جانیے رات کے سناٹے میں جب اللہ کا ورد کرتا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں قادر مطلق کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، اور اس کیفیت اور اس حالت میں مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ وجود باری تعالیٰ کا احساس ہوتے ہی میں اور زیادہ تیزی سے اور زیادہ جوش سے اس کے نام کی گردان شروع کر دیتا۔ اس طرح سے مزید 1.5-2 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن جب کہ میں تالاب کے کنارے اللہ اللہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے مستانی کو موجود پایا۔ وہ تحسین آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خان، یوں تو حق تعالیٰ تک پہنچنے کی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے محبوب آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جو درجہ حاصل ہے، اس کے سامنے کسی بھی عمل کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو عشق رسول کو حاصل ہے، یعنی عبادت کو بھی۔ میں نے پوچھا، عبادت الہی کیا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا، پھر خود ہی بولی، دراصل عشق رسول ہی عبادت الہی کی بنیاد ہے۔ عشق رسول سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان صرف ان کے نام کی مالا جپتا رہے۔ تو پھر میں نے سوالن کہا، عاشق اور سچے عاشق کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہر حکم کو بلا تامل بجا لائے۔ مستانی نے بتایا، اس کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے تعمیل حکم کرے۔ عاشق رسول کا فرض ہے کہ وہ احکام الہی کو پورا کرے، اور احکام الہی قرآن میں موجود ہیں۔ یہ تو شریعت کی بات ہوئی۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں شرعی حدود سے باہر نہیں رہنے دینا چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا رواں رواں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو جائے۔ یاد رکھو، وہ حسب عادت انگلی اٹھا کر بولی، جب تک تم مذہب کا پورا لباس زیب تن نہیں کرو گے تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ مجھے شریعت کا علم نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں دنیا پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں۔ جو لوگ دین کی خاطر خود کو وقف کر دیتے ہیں، جو لوگ اصحاب صفا کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ عارف کہلاتے ہیں۔ مستانی ایک دل آویز مسکراہٹ سے بولی، میں نے اصحاب صفا کی پیروی کہاں تک کی ہے مجھے معلوم نہیں۔ دین کیا ہے اور کیا چاہتا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں، میں نے جواب دیا۔ علم؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، علم کسی چیز کی حقیقت جاننے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کا باطن اس کی حقیقت اور اصلیت ہوتی ہے جو کہ ظاہر پر فوقیت رکھتی ہے، اور دین کا باطن عارف کے سینے میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عارف دین کے باطن سے آگاہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، بالکل بالکل۔ وہ پیشانی پر آئی بالوں کی ایک لٹ ہٹا کر بولی، دین کا ظاہری علم کتابوں میں ہوتا ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں اور زبان چاہیے، جبکہ دین کے باطنی علم کے لیے دل کی بصیرت اور روح کا ادراک ہونا چاہیے۔ دین کے بارے میں مستانی کی بصیرت افروز باتیں سن کر میرے دل میں بھی دین کا باطن جاننے کا شوق ہوا، اور اسی شوق کے تحت میں بولا، تو پھر تم مجھے دین کے باطنی سے آگاہ کرو۔ اس کے لیے استاد کامل ہونا ضروری ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، استاد کامل کی راہبری سے منزل آسان ہو جاتی ہے، لیکن ایسا استاد کامل ملے گا کہاں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور میرے اس معصومانہ سوال پر وہ زور سے ہنس کر بولی، دین فطرت کو باطنی نگاہوں سے دیکھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود میں مگن رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے راہبری حاصل کرنا چاہے تو وہ دنیائے وحدت کی جلوہ گری دکھانے کی خاطر خود بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالوں کی وہی لٹ دوبارہ اس کی پیشانی پر آ گئی۔ میں نے غیر ارادی طور سے ہاتھ آگے بڑھایا، اور نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرا ہاتھ اس کی پیشانی پر جا کر رک گیا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ مستانی مجھے بظاہر حواس باختہ اور معمولی شکل و صورت کی نظر آتی تھی، لیکن در حقیقت وہ نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن کی مثال دنیا کی حسین سے حسین شے سے بھی نہیں دی جا سکتی، اور شاید یہ اس کے لسانی حسن ہی کا سما تھا کہ میں محو حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے دل میں شدت سے اسے چاہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مستانی نے میرا ہاتھ پیشانی سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، خان، یہ نفس بڑا ہی ظالم ہے۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نفس ہے۔ جب تک انسان اسے قابو نہیں کرتا اس کا شکار رہتا ہے۔ مستانی کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ عارف بننے کے لیے پہلے اپنے نفس کو جاننا پڑتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی،
جو لوگ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی حق تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہلاتے ہیں۔ مستانی نے کہا اور کوٹھڑی میں چلی گئی۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ تھا اور اپنے نفس کی سرکشی پر نادم۔ حقیقت یہ ہے کہ مستانی اول دن سے ہی مجھے پسند تھی، اور مستانی اول سے ہی مجھے جہاں اور باتوں کی ترغیب دیتی تھی وہیں نفس کی بھول بھلائیوں سے آزاد ہونے کا درس بھی دیتی تھی۔ اگر میں اپنے نفس کی کیفیت بیان کر دوں تو اس داستان کو سننے والوں کو ساری دلچسپی یہیں ختم ہو جائے گی۔ جوں جوں یہ داستان آگے بڑھتی جائے گی میری نفسیاتی کیفیت بھی سامنے آتی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ نفس اور اس داستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہرحال دوسرے دن صبح ہی صبح جب میں تالاب کے کنارے بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا، مستانی بھی قریب ہی بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک بولی، دیکھو وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا تالاب کی سطح پر ہاتھی سے زیادہ قوی ہیکل ایک جانور کھڑا ہم دونوں کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، مستانی نے جواب دیا۔ یہ تیرا نفس ہے خان، جو آج بھی تیرے ساتھ ہی ہے، لیکن اللہ کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ تو نے اسے قابو میں کرنا سیکھ لیا ہے۔ میرا نفس؟ میں اس ہشت پا پر نظریں جمائے بڑبڑایا، اور پھر وہ ہیبت ناک جانور آہستہ آہستہ تالاب کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ یہ نفس ہی شیطان ہے خان، مستانی اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، جو کہ خاک کے پتلے کو خاک ہی میں ملانے کے در پہ رہتا ہے، لیکن جو اس پر قابو پا لیتا ہے اسے خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے منظور نظر ہوتے ہیں وہ لامحدود طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے جواب دیا۔ طاقت سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے، اور روحانی ہتھیار کے سامنے مادی ہتھیار ہیچ ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے اپنے منظور نظر بندوں کو یہ طاقت صرف اس کے احکام کی تعمیل بجا لانے کے لیے استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ ادھر اونچائی کی طرف دیکھو، اس نے معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے والی جگہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں، جہاں سے تم آئے ہو، جہاں میں ہر روز جاتی ہوں، وہ دنیا فانی ہے اور وہ دنیا مادی ہے، لیکن اس دنیا کی حرص و طمع میں انسان کا کاندھے سے کاندھا اچھل رہا ہے۔ یہ انسان جو گروہ در گروہ رہنا پسند کرتا ہے، یہ سب فانی شے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر وہ سانس لینے کو رکی اور دوبارہ بولی، اگر اس دور میں کوئی دوسرا ان کی راہ میں آ جائے تو یہ انجام سے بے خبر ہو کر اسے روند ڈالتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ میں کیا جواب دیتا، خاموشی سے گردن جھکائے سنتا رہا۔ میں روز شہر جاتی ہوں، وہ نیم کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بولی، اس کائنات کے خالق کا یہی حکم ہے، میرے محبوب کی یہی مرضی ہے کہ میں اس شہر کے مظلوموں کی مدد کروں۔ تو نہیں جانتا خان، وہ سرد آہ بھر کر بولی، میری آنکھیں ہر روز کیسے کیسے ظلم اور کیسی کیسی ناانصافیاں دیکھتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، شاید اس کا دل بھر آیا تھا۔ پھر اس نے نیم کے درخت سے ایک شاخ توڑی اور اس کے پتے چباتی ہوئی بولی، میں دن بھر پان کھا کر گزارا کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے ان میں سے کسی کی روزی حلال نظر نہیں آتی۔ بیوپاری ملاوٹ کر کے ناقص مال فروخت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار جھوٹ بول کر دولت کے انبار لگانے میں مصروف ہیں، ملازم پیشہ دیانتداری سے اپنی خدمات انجام نہیں دیتے، وہ جس جگہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اسی ذریعہ رزق کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چوکتے۔ وہ سب نفس کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نفس کی دنیا ہے، ہاں وہ نفس کی دنیا ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ ایک دنیا وہ ہے جہاں نفس کی ہنگامہ آرائیاں ہیں، وہ بولی، اور ایک دنیا یہ ہے جہاں کوئی ہنگامہ نہیں، سکون ہی سکون ہے۔ اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے خان، مستانی نے مسکرا کر کہا، یہ دنیا میرے محبوب کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ پھر گہری سوچ میں بولی، مجھے اپنے محبوب کی ہر بات ماننا ہے، اس کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور اس کا یہ حکم ہے کہ… اتنا کہہ کر وہ نیم کی شاخ سے زمین کوریدنے لگی۔ میں کچھ دیر اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کس علم کی بات کر رہی ہو، میں شریعت اور طریقت کے علم کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں۔
تو نے سکھدیو کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مستانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ حیا کی سرخی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ سکھدیو کا نام سنتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ پھر مستانی کے اس انکشاف سے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ سکھدیو کی اچانک آمد اور ببول کے درخت کے نیچے بابا جی سے اس کی گفتگو، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ رقابت کی آگ ایک دم جل اٹھی۔ میرے ہوتے ہوئے اس در نایاب کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ مستانی میری اور صرف میری ہے۔ نفس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں غصے سے بولا، سکھدیو کی یہ مجال، اس گستاخ کی یہ جرت، وہ ہرگز تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مستانی نے اسی طرح گردن جھکائے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ اور اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا کہ مستانی کو کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کہا، اس لیے کہ تم میری مشعل راہ ہو۔ پسند تو مجھے سکھدیو بھی کرتا ہے، مستانی نے گردن اٹھا کر کہا۔ ایک بار پھر میں لاجواب ہو گیا۔ مستانی کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں گردن جھکا کر سوچنے لگا، آخر مستانی کا مطلب کیا ہے؟ خان، وہ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر بولی، کسی کو چاہنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ اگر آج تم مجھ پر اجارہ داری دکھا سکتے ہو تو کل تم خدا کو بھی اپنا ہی سمجھو گے اور پھر تم ہر شے پر قبضہ کرتے چلے جاؤ گے۔ مستانی کی بات سن کر میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے بڑی ہی سچی، بڑی ہی گہری بات کہی تھی۔ ہوس گیری کی مثال، شاید ہی اس سے اور کوئی اچھی مثال ہو۔ یہی نفس ہے خان، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تمہیں اپنے نفس پر قابو ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ تمہاری مرضی، اس نفس کو اپنے قابو میں کرو خان۔ مستانی نے آخری جملہ کہا اور نیم کی شاخ میری طرف اچھال کر تیزی سے کوٹھڑی کے اندر چلی گئی۔ میں نیم کے نیچے کھڑا اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ مستانی کی باتیں، مستانی کی شخصیت، سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ پھر میں نے بے خیالی میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاخ سے 2-3 پتے توڑے اور منہ میں ڈالے۔ نیم کڑوا ہوتا ہے، اس کے پتوں کو بھی کڑوا ہی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ پتے تو میٹھے تھے۔ میں کبھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاخ کو اور اس کے پتوں کو دیکھتا اور کبھی اس نیم کو دیکھتا جس کے نیچے مستانی کھڑی تھی۔ مستانی کا منشا کیا تھا؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے نفس پر قابو حاصل کر لوں۔ مستانی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور اس عرصے میں کبھی کبھی اس حسین و جمیل دوشیزہ کو چاہنے کی خواہش شدت سے پیدا ہو جاتی تھی، لیکن میں فوراً ہی اپنے نفس پر قابو پا لیتا اور سفلی جذبات کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ لیکن اب سکھدیو میرے دماغ میں ایک رقیب کی حیثیت سے سما چکا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس ویرانے میں بابا جی کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن مستانی کے اس انکشاف نے کہ سکھدیو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے نہ صرف تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا بلکہ رقابت کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ حالانکہ اس طویل مدت میں صرف ایک بار ہی میں نے سکھدیو کو دیکھا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت آئے گا اور مستانی کو لے جائے گا۔ سکھدیو کی یہ برتری اور مستانی سے جدائی کا تصور میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب بجائے اس کے کہ مستانی کی ہدایت کے مطابق اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا، میں خود ہی نفس کا غلام بن کر رہ گیا اور اس ٹو میں رہنے لگا کہ سکھدیو کب آتا ہے۔ مجھے شدت سے سکھدیو کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے تو اس سے 2 ٹوک بات کر لی جائے۔ اسی دماغی خلفشار میں اللہ کا ورد سے میں غافل ہوتا چلا گیا۔ اب میرا دل ذکر الہی کرنے کو بھی نہیں چاہتا تھا، اور اگر کبھی بادل نخواستہ گردان شروع کر بھی دیتا تو سکھدیو کی شکل سامنے آ جاتی اور پھر میری توجہ ہٹ جاتی۔ اب میں زیادہ سے زیادہ مستانی کی خدمت کرنے لگا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس طریقے سے اس کے دل میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مقام پیدا کر لوں گا، اور جب کبھی انتخاب کا موقع آیا تو مستانی مجھے سکھدیو پر ترجیح دے گی۔ مستانی میری اس خدمت گزاری سے خوش تھی یا نہیں، مجھے اس کا تو علم نہیں، کیونکہ مستانی کا رویہ آج بھی میرے ساتھ پہلے دن جیسا ہی تھا۔ اللہ کا ورد چھوڑے مجھے کئی ماہ گزر چکے تھے، لیکن مستانی نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ البتہ نماز میں کوتاہی پر وہ ضرور ٹوکتی تھی، اور اب میری نماز بھی اس کی خوشی کی خاطر ہوتی تھی۔
یوں سمجھیے کہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کرتا تھا۔ میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ مستانی جب سونے کی خاطر پلنگ پر لیٹتی تو اس کے سرہانے زمین پر بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگتا، اور جب تک وہ سو نہیں جاتی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا تھا۔ ایک ایسی ہی رات کا واقعہ ہے جب کہ میں مستانی کے سر میں تیل کی مالش کر رہا تھا۔ رات دبے پاؤں اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ مستانی کی یہ عادت تھی کہ وہ سوتے میں بھی حق اللہ کی صدا لگاتی رہتی تھی۔ اس کے سونے کے ساتھ ہی حق اللہ کی مدھم آواز ابھرتی رہتی تھی۔